یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 3 ستمبر 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: انسان۔ سنہری متن: زبور۔ کامل آدمی پر نگاہ کر اور راست باز کو دیکھ، کیونکہ صلح دوست آدمی کے لیے اجر ہے۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی راہ پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارآور ہوگا۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ خداوند کی حمد کرو، اے میری جان، خداوند کی حمد کر۔ میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا۔ جب تک میرا وجود ہے، میں اپنے خداوند کی مدح سرائی کروں گا۔ نہ عمرہ پر بھروسہ کرو، نہ آدم زاد پر، وہ بچا نہیں سکتا۔ اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا۔ وہ سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے۔ خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند جھکے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، خداوند صادقوں سے محبت کرتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے، لیکن شریروں کی راہ ٹیڑھی کر دیتا ہے۔ خداوند ابد تک سلطنت کرے گا، اے سیون تیرا خدا پشت در پشت۔ خداوند کی حمد کرو۔ یوحنا۔ پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا، اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ جس نے مجھے بھیجا ہے، ہمیں اس کے کام دن ہی دن میں کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا، جب تک میں دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی، اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا، جا شیلوخ، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے، کہ حوض میں دھو لے۔ پس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ پس پڑوسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے، کیا یہ وہ نہیں جو بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا؟ بعض نے کہا یہ وہی ہے، اوروں نے کہا نہیں، لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے۔ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ بس وہ اس سے کہنے لگے، پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا، شیلوخ میں جا کر دھو لے۔ پس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا۔ یوحنا۔ یسوع نے کہا، اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا۔ یوحنا۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی، اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے
तो अपने आप से फल नहीं ला सकती। उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। रोमियो। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की मोहब्बत जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। ज़बूर। खुदावंद पर तवक्कुल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमिन रह और सब्र से उसकी आस रख। कुलसियों। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा, तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फिरौतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है, बांध लो। और मसीह का इत्मीनान, जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। और कलाम या काम जो कुछ करते हो, वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। पानी का एक खतरा समंदर के साथ एक है, रोशनी की एक किरण सूरज के साथ एक है। इसी तरह खुदा और इंसान, बाप और बेटा, हस्ती में एक हैं। कलाम कहता है, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। यीशु नासरी ने इंसान की बाप के साथ यगानगत को बयान किया, और इसके लिए हमारे ऊपर उसकी लामतनाही अकीदत का कर्ज है। उसका मिशन इनफरादी और इज्तमाई दोनों था। उसने ज़िंदगी का मुनासिब काम सर अंजाम दिया, ना सिर्फ खुद के इंसाफ के लिए, बल्कि इंसानों पर रहम के बायस उन्हें ये दिखाने के लिए कि उन्हें अपना काम कैसे करना है, बल्कि ना तो उनके लिए खुद कुछ करने या ना ही उन्हें किसी एक जिम्मेदारी से आज़ाद करने के लिए ये किया। ये जानते हुए कि जान और उसकी खसूसियात हमेशा के लिए इंसान के वसीला जाहिर की जाती रही हैं, मालिक ने बीमार को शिफा दी, अंधे को आंखें दी, बहरे को कान दिए, लंगड़े को पाँव दिए। यूं वो इंसानी ख्यालों और बदनों पर इलाही अकल के साइंसी अमल को रोशनी में लाया और उन्हें जान और निजात की बेहतर समझ अता की। यसू ने एक ही और यकसा माबादुल तबी मरहले के साथ गुनाह और बीमारी को ठीक किया। विरासत कोई कानून नहीं है। बीमारी की मुमकिना वजह या ईमान इसकी तरजीह और माजी के इंसानी ख्यालात के हाल के साथ ताल्लुक़ की वजह से ख़तरनाक नहीं है। मायल करने वाली वजह और वलवला खेज़ वजह ज़हनी है।
شاید کسی بالغ شخص کی بدصورتی جو اس کی پیدائش سے قبل پیدا ہوئی وہ اس کی ماں کے خوف کے باعث ہو۔ جب انسانی عقیدے سے آزاد ہوتا ہے اور سائنس یا اس الہی عقل پر بنیاد رکھتا ہے جس کے لیے سب کچھ ممکن ہے، تو اس دیرینہ مرض کا علاج مشکل نہیں رہتا۔ یہ مادی فہم کی چیزوں کی بنیاد پر قائم جہالت اور جھوٹا عقیدہ ہے جو روحانی خوبصورتی اور اچھائی کو چھپاتا ہے۔ اسے سمجھتے ہوئے پولوس نے کہا، خدا کی محبت سے ہم کو نہ موت، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق جدا کر سکے گی۔ یہ کرسچن سائنس کا عقیدہ ہے کہ الہی محبت اپنے اظہار یا موضوع سے عاری نہیں ہو سکتی، کہ خوشی غم میں تبدیل نہیں ہو سکتی کیونکہ غمی خوشی کی مالک نہیں ہے، کہ اچھائی بدی کو کبھی پیدا نہیں کر سکتی، کہ مادہ کبھی عقل کو پیدا نہیں کر سکتا، نہ ہی زندگی کبھی موت کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ کامل انسان خدا یعنی اپنے کامل اصول کے ماتحت گناہ سے پاک اور ابدی ہے۔ ہم آہنگی خود کے اصول کے وسیلہ پیدا ہوتی، اس کے وسیلہ کنٹرول ہوتی اور اس میں قائم رہتی ہے۔ الہی اصول انسان کی زندگی ہے، اس لیے انسان کی خوشی جسمانی فہم کے خاتمے میں نہیں، سچائی کو غلطی سے آلودہ نہیں کیا جاتا۔ انسان میں ہم آہنگی موسیقی کی طرح ہی خوبصورت اور مخالفت غیر فطری اور غیر حقیقی ہوتی ہے۔ موسیقی کی سائنس سروں پر حکمران ہوتی ہے۔ اگر انسانوں نے مادی حس کے ذریعے ہم آہنگی پائی تھی تو وہ ہم آہنگی کھو دیں گے اگر وقت یا حادثہ مادی حس سے یہ چھین لے جائے۔ سروں کی ترتیب یا بے ترتیبی کے ماہر ہونے کے لیے موسیقی کی سائنس کو لازمی سمجھنا چاہیے۔ مادی حس کے فیصلوں پر چھوڑنے سے موسیقی بے ترتیبی اور الجھن کا شکار ہونے کے لائق بن جائے گی۔ سمجھ کی بجائے ایمان کے وسیلہ ترتیب دی جائے تو موسیقی یقیناً نامکمل طور پر ظاہر کی جائے گی۔ پس انسان ہستی کی سائنس کو نہ سمجھتے ہوئے اپنے الہی اصول کو ناقابل فہم سمجھ کر پھینکتے ہوئے قیاس آرائیوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، لا علمی کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، بھرموں کی تحویل میں دے دیا جاتا ہے، اس مادی حس کے ماتحت کر دیا جاتا ہے جو مخالف ہے۔ ایک غیر مطمئن متضاد بشر کسی بے ترتیب موسیقی کی نسبت زیادہ بہتر نہیں ہے۔ کیمرے میں ایک تصویر یا کسی آئینے میں منعکس ہونے والا ایک چہرہ اصلی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ اس کی مشابہت ہوتے ہیں۔ انسان اپنے خالق کی صورت میں ہوتے ہوئے ہستی کی مرکزی روشنی نادیدنی خدا کو منعکس کرتا ہے۔ جیسے آئینے والی ایک شکل میں کوئی جسمانیت نہیں ہوتی جو ایک عکس کے سوا کچھ نہیں، ویسے ہی انسان تمام اصل چیزوں کی مانند خدا اپنے الہی اصول کو منعکس کرتا ہے، نہ کہ فانی بدن میں۔ خود کی صورت اور شبیہ کے بغیر خدا عدم یا غیر ظاہری عقل ہوتا، وہ خود کی فطرت کے ثبوت یا گواہی سے مبرہ ہوتا۔ روحانی انسان خدا کی شبیہ یا خیال ہے، ایسا خیال جو گم ہو سکتا اور نہ ہی اپنے الہی اصول سے جدا ہو سکتا ہے۔ جب گواہی نے مادی حواس کے سامنے روحانی فہم کو قبول کیا تو رسول نے یہ بیان دیا کہ کوئی اسے خدا سے، شیریں فہم اور زندگی اور سچائی کی حضوری سے الگ نہیں کر سکتا۔ اگر انسان خدا کو منعکس کرتا ہے تو اسے فوراً خدا سے الگ نہیں کیا جا سکتا، پس سائنس انسان کی وجودیت کے برقرار ہونے کو ثابت کرتی ہے۔ کلسیوں 3:4 میں پولس لکھتا ہے، جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا، سامنے آئے گا، تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے سامنے آ جاؤ گے۔ جب روحانی ہستی کو اس کی ساری کاملیت، تسلسل اور طاقت کے ساتھ سمجھا جاتا ہے تو انسان خدا کی صورت پر پایا جائے گا۔ ان رسولی الفاظ کا اصل مفہوم یہ ہے کہ پھر انسان اس کی صورت پر باپ کی مانند کامل، زندگی میں لازوال، اس الہی محبت میں سچائی کے ساتھ، مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ پایا جائے گا جہاں انسانی فہم نے انسان کو نہیں دیکھا۔ وہ وقت آتا ہے جب انسان کا روحانی اصل، وہ الہی سائنس جس نے انسانی وجود میں یسوع کی رہنمائی کی، اسے سمجھا جائے گا اور ظاہر کیا جائے گا۔ انسان خدا یا عقل کی عکاسی ہے اور اسی لیے وہ ابدی ہے، یعنی وہ جس کی خدا سے مختلف کوئی عقل نہیں ہے، وہ جس میں ایسی ایک بھی خاصیت نہیں جو خدا سے نہ لی گئی ہو، وہ جو خود سے اپنی کوئی زندگی، ذہانت اور نہ ہی کوئی تخلیقی قوت رکھتا ہے،
مگر اس سب کی روحانی طور پر عکاسی کرتا ہے جو اس کے بنانے والے سے تعلق رکھتی ہے۔ خدا انسان کا الہی اصول اور خدا کی شبیہ پر بنا انسان غیر منفک، ہم آہنگ اور ابدی ہیں۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔